آپ سب کی سلامتی ہو اے خداوند باپ کے اور مسیح یسو کے پیارو. اینڈ ٹائمز پروفیسیز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کے کلام کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر یہ سیکھتے ہیں خدا ان کے مقدس کلام میں سے. ہم نے اپنے پہلے 2 میسیجز میں اس بڑی کسبی جس کا ذکر مکاشفہ 17 باب میں اور اینٹی کرائسٹ کے بارے میں جو ذکر ہے اس کے بارے میں ہم نے کلام مقدس میں سے سیکھا. ہم نے یہ باتیں سیکھی جو میں آپ سے تھوڑی دیر کے لیے شیئر کرتا ہوں. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں پچھلے کلام کا تاکہ آپ سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو ہم نے شروع کیا تھا. اگر فیس بک پہ جو ہمیں لائیو جوائن کر رہے ہیں اگر انہوں نے ہمارا پہلے والا کلام جو ہے کسبی اور اینٹی کرائسٹ پر نہیں سنا نہیں دیکھا تو تھوڑا سا ان کو اس کی سمجھ بھی آئے گی, کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے والا حصہ جو ہے اس کو بھی جانیں اور نئے کو بھی. تو ہم اس چیز کے لیے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ نے اس کو مکمل طور پر سمجھنا ہو تو وہ پچھلا جو ہمارا میسیج ہے اینڈ ٹائمز پروفیسیز کا, اس میں کسبی اور اینٹی کرائسٹ کا ذکر جو ہے وہ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے کیا اور سیکھنے کی کوشش کی. لیکن میں چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں تیسری آیت پڑھ رہا ہوں مکاشفہ 17 باب, اس کی تیسری آیت سے یہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. بس وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا, وہاں میں نے کرمزی رنگ کے حیوان پر جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا اور جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا. یہ عورت ارغوانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے اور سونے اور جوہر اور موتیوں سے آراستہ تھی, اور ایک سونے کا پیالہ مکروہات یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا. میں آپ سب کی خدمت میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس کسبی کا اور اینٹی کرائسٹ کا ان 7 سروں 7 بادشاہوں 7 سر اور 10 سینگ کا ایک گہرا رشتہ ہے. اور جیسا میں نے جو ہمارا پچھلا میسیج تھا جس میں ہم صرف کسبی کو کھل کر بیان کیا, کسبی کو کھل کر بیان کیا اور اس کی ڈیفینیشن اور اس کی مکروہات اور اس کی بدکاریاں, اس کی زناکاریاں اور اس کی ناپاکیاں ہم نے یہ شیئر کی. تو اسی طرح سے آج ہم اینٹی کرائسٹ کے حوالہ سے کھل کر بات کریں گے. اس سے پیشتر زیادہ وقت ہم نے یہ 7 سروں کو دیا تھا, 7 بادشاہیوں کو دیا تھا, ان 7 ادوار کو دیا تھا جس میں مختلف بادشاہوں نے اس ملک پر دنیا پر حکمرانی کی تھی اور اس کسبی نے ان کے ساتھ زناکاری کی. لیکن جو اہم بات اور سب سے ضروری ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہے جو اس اخیر زمانہ میں نمودار ہوگا, اور وہ کس طرح سے اس کسبی کے ساتھ جو عہد و وفا جو کچھ بھی باندھے گا اور کس طرح سے وہ اس
کے ساتھ بعد میں سلوک کرے گا، یہ ایک گہرا رشتہ ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں اس اینٹی کرائسٹ کو دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے ہے۔ ہم سب سے پہلے تو ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ میں جسٹ یہ حوالہ پڑھتا ہوں مکاشفہ 17 باب کا، یہ 7ویں آیت سے، اور پھر ہم اس کو ڈسکرائب کریں گے، سیکھیں گے، جانیں گے مکاشفہ 13 باب سے، کیونکہ پوری طور پر پورے طور پر حیوان کو وہاں پر کی نشاندہی کی ہے۔ اور پھر ہم سب سے بڑھ کر دانیال نبی نے جو ہم تک اپنی رویا کے وسیلہ سے اخیر زمانہ کے لیے جو رویا دیکھی، جس میں اینٹی کرائسٹ کا ذکر کیا، ہم اس پر جا کر اس بات کو سیکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں ان کچھ چیزوں کو اپنے ذہن نشین رکھنا ہے اور کرنا ہے۔ 7ویں آیت سے پڑھتا ہوں، میں اس عورت اور اس حیوان کا جس پر وہ سوار ہے اور جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہے، مجھے تجھے بھید بتاتا ہوں۔ یہ جو تو نے حیوان دیکھا، یہ پہلے تو تھا مگر اب نہیں ہے، اور آئندہ تھا گڑھے سے نکل کر ہلاکت میں پڑے گا۔ اور زمین کے رہنے والے جن کے نام بنائے عالم کے وقت سے کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، اس حیوان کا یہ حال دیکھ کر کہ پہلے تھا اور اب نہیں ہے اور پھر موجود ہو جائے گا، تعجب کریں گے۔ یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے۔ وہ 7 سر 7 پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ 7 بادشاہ بھی ہیں، 5 تو ہو چکے اور ایک موجود ہے، اور ایک ابھی آیا نہیں، اور جب آئے گا تو کچھ عرصہ تک اس کا رہنا ضرور ہے۔ اور جو حیوان پہلے تھا اور اب نہیں، وہ 8واں ہے، اور ان 7 میں سے پیدا ہوا اور ہلاکت میں پڑے۔ یہ بات ذہن میں کر لیں کہ ہم نے 7 جو بادشاہ گزرے ہیں، اور آخری بادشاہ جو رومنز امپائر تھا، اور اس کے بعد رومنز امپائر نے مسیحیت اسٹیٹ قرار دے دیا روم کو، تو کچھ عرصہ تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ رہا، اور پھر رومی حکومت رومن امپائر ختم ہو۔ اس وقت سے ان کو کیا کیا گیا ہے، اس حیوان کو بند کر دیا گیا اتھا گڑھے، دوبارہ اسے یہ نہیں ابھی نکالا، اور اب یہ نکلے۔ جیسا کہ میں نے یہ آپ سے پچھلے پیغام میں یہ بات بتائی کہ ایک ابھی ہے، ایک ابھی ہے، 5 تو ہو چکے، 5 تو ہو چکے ہیں، اور 6واں بھی ہے، اور پھر 7واں جو ہے وہ 10 سینگ والا حیوان آئے گا۔ تو یہ جو بند آ گیا ہے اس حیوان کو، حیوان بیسیکلی اس لیے اس کو قرار دیا گیا ہے کہ حیوان کو پہچان نہیں ہے کسی چیز۔ حیوان انسانوں کی طرح نہیں سوچ، حیوانوں کی سوچ اور سب کچھ فرق ہے، وہ اچھے برے میں تمیز نہیں کر سکتے۔ اسی لیے بے شک وہ بادشاہ ہیں، لیکن کیونکہ خدا کے کلام کو نہیں سمجھتے، خدا کی باتوں کو نہیں سمجھتے، ان کو، ان کی عقلوں کو، ان ساری باتوں کو، جیسا کہ دانیال نبی میں یہ لکھا گیا ہے کہ کچھ عرصہ تک نبوکت نظر کو کیا کہا گیا کہ انسانوں سے کاٹ کر حیوانوں میں داخل کر دیا گیا، کہ اس نے کچھ نہیں دیکھا، وہ تباہی کرتا گیا، سب کچھ اس نے تباہ و برباد کر کے اپنی بادشاہی کو قائم رکھنے کے لیے ہر ایک چیز جو ہے یہ کی۔ اسی طرح سے
یہ جو ابھی تک یہ دیکھیں کہ اس کو بند کیا ہوا ہے، جب اس کو اتھا گڑھے میں سے نکالا جائے گا تو پھر اس کو جو ہے ان 10 سینگوں کو یہ بادشاہی ملی۔ آئے ہم دیکھتے ہیں یہ مکاشفہ 13 باب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ اس کو لکھا گیا ہے۔ اس میں اس طرح سے لکھا ہے، اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا، اور میں نے، جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ یہ دیکھ لیں، یہ بند کیا ہوا ہے، اتھا گڑھے سے نکلے گا، سمندر میں سے نکلے گا۔ سمندر میں سے نکلنے کا جو مقصد ہے کہ وہ، جیسے ہم نے یہ، آپ نے جو ہم نے اس سے پہلے قصبے کی بات کی، تو ایک مطلب ہوتا ہے کہ پھر اس نے، میں 17ویں باب کی 15ویں آیت پڑھ رہا ہوں، پھر اس نے مجھ سے کہا، جو پانی تو نے دیکھے جن پر قصبی بیٹھی ہے، وہ امتوں اور گروہوں اور قوموں اور اہل زبان۔ تو یہ سمندر جو ہے وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری دنیا پر یہ لوگ جو ہیں یہ قابض ہوں گے، جس طرح سے یہ رومنس تھے، جس طرح سے گریک تھے، جس طرح سے بیبلون تھے، جس طرح سے یہ مادی اور فارسی تھے، جس طرح سے اسوری تھے، اور جس طرح سے یہ ایجپشنز تھے، اسی طرح سے یہ بادشاہی ہوگی۔ ابھی اس طرح سے نہیں ہے، ابھی بند کر دی گئی ہے، روک دی گئی ہے، لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ، اور میں نے ایک حیوان کو مسلتے ہوئے دیکھا، اس کے 10 سینگ اور 7 سر، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج، اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے۔ یہ بات سامنے رکھنے والی ہے کہ کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ آپ بہت ساری چیزوں کے آپ کے دل و دماغ اور ذہن میں سوال اٹھ رہے ہوں گے کہ گریٹ برٹن، پھر امریکنز یا فرینچ، یہ نپولین، پھر یہ ساری چیزیں، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ کرسچن اسٹیٹس کے نام سے یا حوالہ سے یہ پہچانے جاتے ہیں، یہ کفر کے ناموں سے نہیں پہچانے جاتے۔ تو اسی لیے وہ بند کیا گیا ہے۔ بے شک برٹش نے پوری دنیا پر راج کیا ہے، لیکن وہ کفر کے نام سے یہ نہیں ہے۔ جس طرح سے یہ رومنز تھے، تو رومنز جو ہیں وہ، آپ کو پتا ہے کہ متھراس سن دیتا، اور یہ کہہ لیں کہ ہم پیگمز فیسٹیولز، پیگمز، یہ تمام وہ مصر سے لے کر تو گریک تک جتنے بھی دیوتا تھے انہی لوگوں کے ماننے والے تھے، لیکن بیسیکلی یہ رومنز جو ہے متھراس سن دیوتا کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، اس لیے ان کے اوپر یہ چیزیں لکھی ہیں۔ اور یہ جو اب آئے گی بادشاہی، ان میں بھی دیکھ لیں کہ بے شک یہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف یورپین کنٹریز جو ہے، یورپ جو ہے، اس میں ابھی تک آپ کو یہ مل رہا ہے کہ جی یہ کرسچن اسٹیٹس ہیں، لیکن اس میں میجورٹی جو ہے وہ آپ کو وہ ملے گی ایتھیسٹ لوگوں کی۔ اور جب یہ سارا کچھ ہوگا تو یہ سب کچھ اسی طرح سے بدل جائے گا جس طرح سے یہ پہلے لوگ تھے، کیونکہ یہاں پر انہوں نے یہ صاف اور واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ 7 سر تھے، 7 سر، ہیڈ آف جو اسٹیٹس ہوتے ہیں وہ بادشاہی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ انہی میں سے یہ حیوان جو ہے یہ نکلے گا، اور اس حیوان کے 10 سینگ ہوں گے اور 10 تاج
10 ताज से मुराद ये है कि ये 10 ताज वाला एक शख्स होगा। 10 यानी जब 10 का बात हम करते हैं तो बाकी की 9 ममलकतें जो हैं वो इसको अपना लीडर या अपना हेड या अपना बादशाह बनाएंगे कि ये 9 बादशाह मिलकर किसी एक को अपनी जो स्टेट ऑफ यूनियन होगी, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप होगी, उसका सरबराह या बादशाह वो मान लेंगे। इसीलिए लिखा कि उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। ये 10 बादशाह भी हैं और उनमें से ये हैवान जो है ये निकलेगा। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तंदुए की सी थी और पांव रीछ के से और मुंह बब्बर का सा, और उसे अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। उस बड़े अजदहा ने, जो शैतान कहलाता, जो गिराया गया आसमान से, खुदा के तख्त से गिरा दिया गया, खुदा के पास से गिरा दिया गया, वो सारा इख्तियार इस हैवान को दे दे। ये पहचान है। और जब हम ये देखते हैं कि शक्ल तेंदुए की सी थी, पांव रीछ के से और मुंह बब्बर का सा, तो इससे मुराद ये है कि ये उन ममलकतों में से, उन 7 सरों में से ही निकलेगा। और आज हम इसी पर गौर करेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज हमारे सामने है कि अभी तक जो हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया पर किसी भी तरह से असर रसूख या नंबर 1 हम कहते हैं कि ये ममलकत है या मुल्क है, वो अमेरिका है। लेकिन अमेरिका जो है वो कुफर के नामों से नहीं लिखा हुआ और वो इसका हिस्सा भी नहीं है। और जब इनकी ममलकत आएगी, जब ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप बन जाएगा, तो उस वक्त उसका असर रसूख या जो कुछ भी वो इस वक्त है वो खत्म हो जाएगा। उसकी डिस्ट्रक्शन हम छठी मोहर में मोहर में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये जो है, ये जो दुनिया का नंबर 1 मुल्क है इस वक्त, वो किस तरह से ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि पावर जो है उसी तरह से पूरी दुनिया पर इन यूरोपियन स्टेट की बन जाएगी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप की या इस हैवान की, कि उसका असर रसूख और ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो चुकी होंगी उस वक्त तक, और वो बाद में हम देखेंगे। लेकिन आज हम इस चीज पर गौर कर रहे हैं कि और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी और पांव रीछ के से और मुंह बब्बर का सा, और उसे अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा रोयल साबर से कि वो हमें इस की तस्वीर दिखाएं कि ये देखें कि ये एक वो आह्वान है जिसकी खसलतें ये इनसे हैं। और ये हमने अच्छी तरह से अपने पहले पैगाम में, जब हमने पहला मैसेज आप लोगों तक पहुंचाया था, इसकी पूरी तफसील मिस्र से लेकर रोमन अंपायर्स तक जो है वो कर दी थी। लेकिन ये 10 सींग वाला जो आखिरी ये था, इसको हमने उस तरह से ये नहीं दिखाया था। ये इख्तियार इसको शैतान की तरफ से मिलेगा। ये इख्तियार उसको वो बड़ पुराना अज़ा, वो पुराना सांप जो अजल से ये आ रहा है और आसमान से अपनी नाफरमानी के सबब से और अपने घमंड के सबब से गिरा दिया गया था, वो अपना सारा इख्तियार इसको दे देगा। और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्म कारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्म कारी अच्छा हो गया और सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे हो गई। अब ये देखने वाली ये चीज है
کہ اس کے سروں پر جو ہے وہ ایک زخم کاری لگا. اور وہ زخم کاری کیا ہے؟ وہ زخم کاری یہ ہے کہ اگر روئل آپ یہ جو حیوان یہ اپنی پرستش کروائے گا، جس کو 3.5 سال کے لیے ٹوٹلی یہ مل جائے گا، تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہم جب دانیال میں جائیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ اس کے 3 سینگ جو ہیں وہ اکھاڑ دیے گئے. 3 سینگ. اور وہ یہ 3 سینگ جو ہیں یہ کیا ہوں گے؟ کیونکہ یہ 10 ممالک جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف یورپ کی 10 مملکتیں ہیں، 10 بادشاہ ہیں، ان میں سے ایک ہی کو انہوں نے یہ سارا اختیار دینا ہے. تو 3 جو بادشاہ ہوں گے وہ بغاوت کریں گے، وہ بغاوت کریں گے. اور پھر یہ 3 جو بغاوت کرنے والے بادشاہ ہوں گے، وہ کیا ہوگا کہ ان کو وہ جڑ سے کھیر دیا جائے گا، ان کی بادشاہت جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی. تو یہ اس کو جو زخم کچھ عرصہ تک لگے گا، وہ 3.5 سال میں لگتا ہے، یا جب اس کو وہ ایک دفعہ نامینیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے خلاف 3 ممالک جو ہیں یا 3 بادشاہ جو ہیں وہ اس کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو کیونکہ ہم نے یہ بات خاص طور پر جب یہ 10 سینگ کی بات ہوئی تھی اور آخری وقت کی بات ہوئی تھی کہ اس مملکت میں جس کے 10 سینگ 7 سر اور 10 سینگ جس کے دکھائے گئے تھے، اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ اس کے پاؤں جو ہیں وہ لوہے اور مٹی کے. اور جس طرح سے لوہا اور مٹی آپس میں میل نہیں کھاتے، اسی طرح سے ان میں تفرقہ ہوگا، کچھ مضبوط ہوگی، کچھ جو ہے یہ کمزور ہوگی. اسی سبب سے کیونکہ ہر کوئی تو یہی چاہے گا کہ ہم میں سے بڑا کون ہے. یہ چیز تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے 3.5 سال تک اپنے شاگردوں کو سکھایا، حلیم ہو کر اور فروتن ہو کر، اور ہر طرح سے وہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی، حالانکہ وہ ربی ہے، حالانکہ وہ خداوند ہے، حالانکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے باوجود بھی اس کے شاگردوں میں بھی جب مسیح یسوع خداوند نے کہا کہ اب وہ واپس باپ کے پاس جا رہے ہیں، تو ان میں بھی یہ تکرار ہوئی کہ ہم میں سے بڑا کون. لیکن خداوند نے ان کو اپنے پاک روح کے وسیلہ سے، اپنی الوہی قدرت کے سبب سے ان پر یہ ظاہر کیا کہ ہم میں بڑا چھوٹا کوئی بھی نہیں ہے، جو تم میں بڑا بننا چاہے وہ خدمت کرے. تو یہی ایک چیز یہاں پر بھی ہے کہ کیونکہ یہ تو شروع سے ہی گھمنڈی ہے، ابلیس تو شروع سے ہی گھمنڈ میں ہے. ابلیس تو گھمنڈ کے سبب سے ہی گرایا گیا ہے، کیونکہ وہ اپنے تخت کو خدا باپ کے تخت سے بھی اوپر لے جانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ گرایا گیا. اور اسی طرح سے یہ جو ہوں گے ان میں بھی یہ پھوٹ پڑے گی، اور 3 جو بادشاہ ہیں وہ کیا کریں گے کہ بغاوت کریں گے. لیکن جس کو حیوان بننا ہے، جس کو شیطان نے اپنا اختیار دینا ہے، وہی ان میں کامیاب ہوگا. اور یہاں لکھا ہے کہ میں نے ایک زخم دیکھا، اور وہ زخم جب یہ سینگ اکھڑیں گے تو زخم ہی ہوگا، زخم ہی لگے گا. لیکن لکھا ہے کہ وہ زخم کاری جو ہے وہ اچھا ہو گیا ہے، وہ اچھا ہو گیا ہے. چونکہ ازدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے ازدہا کی پرستش کی، اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے. یہ دیکھ لیں کہ کیا ہے کہ کون اس سے لڑ سکتا ہے، کیونکہ 3 نے کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. اس لیے اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ پھر سے میں یہ 3 بار سے پڑھتا ہوں، اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہوئی. ساری دنیا، یہ نہیں ہے
کہ چند لوگ، یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ یہ پوری کسبی اس کے پیچھے ہو گئی، ماسوائے مسیح کی دلہن کے، ماسوائے ان لوگوں کے جن کے ماتھے پر اس کی مہر ہو چکی ہے، ماسوائے ان کے جن کے نام بنائے عالم سے کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ تمام کے تمام اس حیوان کے پیچھے اڑیں گے۔ اس لیے انہوں نے اژدہا کے حیوان کے پیچھے پیچھے بولی، اور چونکہ اس اژدہا نے، اس پرانے سانپ نے، اس اژدہا نے جو ابلیس ہے، شیطان ہے، اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تو ابلیس ہی کروا رہا ہے، تو پرستش تو ابلیس کی ہے، لیکن ابلیس کی پرستش کون کروائے گا؟ یہ حیوان۔ جس طرح سے کلام مقدس میں یہ بڑا واضح طور پر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ مسیح یسوع جب سب پر غالب آ جائیں گے، پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے، اور پھر خود بھی باپ کے حوالے سارا کچھ کر دیں گے۔ میں یہ حوالہ ایک کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ میں رکھوں، کہ یہ حوالہ اگر مجھے جلدی سے مل جاتا ہے تو اس حوالے کو بھی ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو جس طرح سے یہ خدا کا پاک نام کو عزت اور جلال خدا کا بیٹا دے رہا ہے، دیتا ہے اپنے باپ کو، اسی طرح سے یہ حیوان جو ہے یہ بھی شیطان کو، کیونکہ یہ بھی جھوٹوں کا باپ ہے، اور جھوٹوں کے باپ کی جو اولاد ہے اس کی، وہ بھی اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہو جائے گا، ان کو بھی یہی ایک سلسلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو ہم یہ اس بات کو بھی تھوڑا سا یہاں دیکھ لیتے ہیں، اگر مجھے آسانی سے یہ مل جاتا ہے، نہیں تو پھر میں رسل رویل اشبیل سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ حوالہ مجھے ذرا بتائیں کہ جس میں مسیح یسوع خود بخود یہ سارا اختیار جو ہے یہ باپ کے حوالے کر دیں گے۔ رسل یا گوئل جو بھی اس حوالہ کو ذرا دیکھ لیں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر ایک بات جو ہے وہ حوالوں سے ہی کی جائے۔ ہم اسی طرح سے پہلا کرنتھیوں 15 باب اور 24 آیت، پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب میں اس کو اس طرح سے پڑھے دیتا ہوں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اس کی 20ویں آیت سے پڑھتا ہوں تاکہ ہر ایک چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے ہو۔ لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہے، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی، اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی پاری سے۔ پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ، اس کے بعد آخرت ہوگی، اس وقت وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالہ کر دے گا، کیونکہ جب تک کہ وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے اس کی بادشاہی کرنا ضرور ہے۔ سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے، کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا ہے، مگر جب وہ فرماتا ہے کہ سب کچھ اس کے تابع کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا وہ اللہ کے رہا، اور جب سب تابع ہو جائے گا تو بیٹا خود اس کے تابع ہوگا سب کچھ۔ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے بیٹا اپنے آپ کو اور سب چیزوں کو خدا کے حوالے کر دے گا اور سب کچھ خداوند نہیں ہوگا، اسی طرح سے یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ جو حیوان ہے اپنی پرستش کروائے گا، لیکن
शैतान की भी, उस बड़े अजदहा की भी वो प्रस्तश करवाएगा। और इस और उस हैवान की भी ये कहकर प्रस्तश की कि इस हैवान की मानद कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। क्योंकि जैसे मैंने ये बताया कि अभी हम ये दानियाल में जाएंगे तो इस बात को थोड़ा सा और क्लियर करेंगे और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि ये पहले से ही ये पेशन जो है, ये प्रोफेसी जो है वो हो चुकी है। लड़ सकता है और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। 3.5 साल, 7 साल के अरसे में जो वो ये सारा टन्योर होगा, उसमें से मुकम्मल तौर पर इसको 42 महीने, 3.5 साल ये मिलेंगे ये अपनी बादशाही करने के लिए। इसको हम दानियाल से हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों के साथ 42 महीने तक वो क्या करेगा और उसे 42 तक काम करने का इख्तियार दिया गया। और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए बोला कि उस नाम और उसके खैमा यमन के रहने वालों की निस्बत कुफर बके, खुदा के लिए, खुदा के लोगों के लिए, खुदा की बादशाही के लिए, खुदा के मसीह के लिए, इन सब चीजों के लिए वो क्या करेगा कि वो कुफर बके। और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए, क्योंकि वो गालिब भी आएगा इन पर, क्योंकि उसने ये मुकद्दसों को कत्ल भी करवाना है, जैसा उस कस्बी के लिए हमने ये पिछले मैसेज में ये देखा था, सुना था। ये सब कुछ की कोशिश की थी कि उस कस्बी ने ये मुकद्दसों के खून भी पिए हैं, उनके खून भी करवाए हैं, उनसे उनको शहीद भी किया है। कुफर बकने के लिए मुंह खोला, उसके नाम और उसके खैमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके, और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए। और उसे हर कबीला और उम्मत और अहले ज़बान और कौम पर इख्तियार दिया गया, हर कौम पर इख्तियार दिया गया। और जमीन के सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताबे याद में लिखे नहीं गए जो बनाए आलम के वक्त से ज़िबा हुआ है, उस हैवान की प्रस्तुत, जिनके नाम नहीं लिखे। अब ये चीज हम अगर थोड़ा सा इस तरफ को आए और हम इसको समझने के लिए कोशिश करें कि ये जो मकाशवा की बातें ये जो इस तरह से लिखी गई हैं, क्योंकि मसीह यसू ने ये एक चीज, ये मत्ती की अंजील उसके 24वें बाब में हमारे लिए ही की है। और इसको हम ये देखते हैं कि खुदावंद ने इसकी या उसके लोगों ने इसकी वजाहत क्यों इतनी ज्यादा नहीं की। 24वें बाब में कि 15 आयत में ये लिखा है, पास जब तुम उस अजाड़ने वाली मकरूह चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ है मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ जाए। तो ये सारी चीजें हम उसमें, क्योंकि वजाहत से लिखा गया है, हम उसी तरफ को चलते हैं और हम इस पर गौर करते हैं। मेरे साथ आप खोलें दानियल उसका 7वां बाब और हम इसको इस तरह से ये देखते हैं, क्योंकि पहली 4 जो यहाँ पर ममलकतें हैं उनको हमने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, बताया था। बेशक हमने इस ऐवान को भी देखा था, लेकिन हम आगे चलते हैं कि आगे चलकर हम इन चीजों को देखें। मैं ये 7वीं आयत से ये पढ़ता हूँ, 7वां बाब 7वीं आयत। फिर मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि चौथा हैवान हौलनाक और हैबतनाक और नहायत जबरदस्त है, और उसके दांत लोहे के और बड़े बड़े थे। वो निगल जाता और टुकड़े टुकड़े करता था, और जो कुछ बाकी बचता
اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا. اور یہ ان سب پہلے حیوانوں سے مختلف تھا, اور اس کے 10 سینگ تھے. میں نے ان سینگوں پر غور سے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے درمیان سے ایک اور چھوٹا سا سینگ نکلا, جس کے آگے پہلوؤں میں سے 3 سینگ جڑ سے اکھاڑے گئے. اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس سینگ میں انسان کی سی آنکھیں ہیں اور ایک منہ ہے جس سے گھمنڈ کی باتیں نکلتی ہیں. تو اگر آپ یہ جو پہلے جو 4 مملکتیں تھیں اور ان میں سے یہ نکل رہا ہے, تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ اس میں سے نکلا ہے. 10 سروں میں سے یہ 3 جو ہیں یہ اکھیڑ دیے گئے ہیں, یہ سینگ. اور جو ایک چھوٹا سا سینگ اس میں نکلا ہے, اس سینگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آنکھ ہے اور منہ بھی ہے. اب یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ بات, اس میں بڑی اچھی بات سمجھنے کو ہمیں یہ ملتی ہے, اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس سینگ میں کیا ہے. آنکھ. آنکھ جو پہلے بادشاہ تھے, جو پہلے بادشاہ رہے ہیں, ان کے پاس یہ پوری دنیا کو وہ نہیں دیکھ سکتے. لیکن اس بادشاہ کے لیے یہ دیکھیں کہ وہ جس جگہ پر بھی بیٹھا ہوگا, جس طرح سے ہم یہ دیکھیں کہ کہیں پر بھی ہیں ہم, وہ اس مائکروسافٹ کے ذریعے یہ جو ہمارے پاس پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. اور اس کا ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ یہ کیمرے جو ہیں یہ فٹ کر لیں اپنے گھر میں, اور ایک کمرے میں بیٹھ کر وہ آنے والوں کو, باہر جانے والوں کو, گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. یہ آنکھ جو دکھائی گئی ہے اس کا یہی ایک مقصد ہے, یہی اس کا ایک مقصد ہے کہ اس بادشاہ کے پاس اس قسم کی فیسلٹیز ہوں گی کہ وہ پوری دنیا کو واچ کر رہا ہوگا, دیکھ رہا ہوگا. اور پھر اس کو منہ بھی دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے یہ کفر پکے اور یہ بتائے کہ وہ کیا ہے. تو 3 سینگ تو اکھڑ گئے. ہم جیسے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جو ہے وہ 3 سینگ اس کے کھیڑ دیے گئے, اور اس میں سے ایک نیا سینگ, چھوٹا سینگ, کیونکہ چھوٹے سینگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی طاقت یا قوت یا یہ چیز جو ہے یہ کم ہوگی. چھوٹے سینگ سے مراد ہے کہ اس کے پاس صرف 42 مہینوں کا جو ہے یہ اختیار, صرف 42 مہینوں کا یہ اختیار ہے. پھر آگے ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 3 سینگ جڑ سے اکھاڑے گئے. اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس سینگ میں انسان کی سی آنکھیں ہیں اور ایک منہ ہے جس سے گھمنڈ کی باتیں نکلتی ہیں, کیونکہ گھمنڈ کی باتیں ہم جانتے ہیں کہ ابلیس ہی گھمنڈی ہے, اور کیونکہ یہ سارا اختیار یہ ابلیس سے ہی اسے دیا گیا ہے, تو اس لیے وہ اسی کی زبان بولے گا, کیونکہ وہ جھوٹوں کا باپ ہے. تو وہ اپنی اولاد سے جھوٹ بھی بلوائے گا, اور کیونکہ وہ خود گھمنڈی ہے تو اس کے سارے جو پیروکار ہیں وہ بھی ان میں بھی گھمنڈ سمایا ہوتا ہے. اور میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے, اور قدیم الایام بیٹھ گیا. اس کا لباس برف سا سفید تھا, اور اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند تھے. اس کا تخت آگ کے شعلہ کی مانند تھا, اور اس کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے. اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا. ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے, اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے. یہ تھے عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھی. میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اس سینگ کی گھمنڈ کی باتوں کی آواز کے سبب سے میرے دیکھتے ہوئے وہ حیوان مارا گیا, اور اس کا بدن ہلاک کر کے
शोला जन आग में डाला गया और बाकी हवानों की सल्तनत भी उनसे ले ली गई, लेकिन वो एक जमाना और एक दौर जिंदा रहे। हम इस चीज को आगे भी देखते हैं, क्योंकि अभी ये तो अदालत की बात है। अदालत को हम 1000 साला जो हमारा 1000 साला बादशाही है उसमें हम देखेंगे, और इस अदालत के करने वाले का और उन तमाम लोगों का जो इन अदालतों में जो जिंदगी की क़यामत के लिए और सजा की क़यामत के लिए इन दो क़यामतों में ये उठ खड़े होंगे अपनी अपनी बारी पर, अपने अपने इनाम और सजा लेने के लिए। उसमें हम इस तरफ को आएंगे, लेकिन आगे हम फिर ये देखते हैं, क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत बातें लगती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, और हर शख्स का दिल चाहता है कि वो इसके बारे में जाने, पहचाने और उसमें शामिल भी हो, उसमें दाखिल भी हो। ये बादशाही जो खुदा की है, उस कदीमल अयाम की है, वो उस बर्रे की है, उस खुदा की है, उसमें हर एक का दिल चाहता है कि वो इन चीजों को देखे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे हम ये चीज जो देखेंगे हम उसकी तरफ भी चलते हैं। मैं ये हवाला क्योंकि दानियल की किताब को जब तक हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, क्योंकि सारी बेस जो है ये मकाशफा के इन अबवाब की इसमें है, तो हम इनको पढ़ते जाते हैं और जो चीजें आपको खास बताने वाली हैं और इस एंटी क्राइस्ट के बारे में वो आपसे हम साथ साथ डिस्कस करते रहते। मैंने रात को रोया में, ये अगली बात है। मैंने 13वीं आयत पढ़ रहा हूं मैं 7वें बाब की। मैंने रात को रोया में देखा, और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदमजात की मानत आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमल अय्याम तक पहुंचा। ये भी देखें कि वो उस रैप्चर की बात है, लेकिन हम इसको यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम कुछ खास बातें जो एंटी क्राइस्ट से रिलेटेड है और हमारे मसीह से रिलेटेड है, इन अबवाब में उनको सिर्फ हम लेंगे। लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। एक शख्स आदमजात की मानत आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमल अय्याम तक पहुंचा। वो उसे उसके हुजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी, और उसकी मुमलकत लाजवाल होगी। ये मसीह यीशु के बारे में और उसके लोगों के बारे में है। फिर आगे हम ये देखते हैं, मुझ दानियल की रूह मेरे बदन में मालूल हुई और मेरे दिमाग के ख्यालात ने मुझे परेशान कर दिया जो मेरे नजदीक खड़े थे। मैं उनमें से एक के पास गया और उससे इन सब बातों की हकीकत दरियाफ्त की। बस उसने मुझे बताया और इनका मतलब समझा दिया। ये 4 बड़े हैवान, 4 बादशाह हैं जो जमीन पर बर्पा होंगे, क्योंकि ये जब ये हुकूमत थी, बाबल की हुकूमत थी, उसमें ये रोया जो देख रहा है खुदा का बंदा दानियाल। और जैसे उसने, क्योंकि ऑलरेडी उस नबूकदनेस्सर बादशाह ने वो मूरत देखी और उसमें से ही आगे इसने इन चीजों के बारे में सीखा और ये किया। ये 4 बड़े हवान, 4 बादशाह हैं जो जमीन पर बर्पा होंगे, लेकिन हक ताला के मुकद्दस लोग सल्तनत ले लेंगे। ये सल्तनत खुदा के लोगों के पास चली जाएगी और अब तक, हाँ, अबदुल आबाद तक उस सल्तनत के मालिक रहेंगे। तब मैंने चाहा कि चौथे हैवान की हकीकत समझ। चौथे हैवान की हम हकीकत समझते हैं। 3 अखाड़ दिए जाएंगे, क्योंकि जो ग्रीक से आगे निकली थी वो चार वो निकली थी, ममलकतें निकली थी, जिनमें वे ये जो मेन उनकी हुकूमत थी ग्रीक की, जब वो अलेक्जेंडर द ग्रेट की खत्म हुई तो फिर 4 जो आगे बादशाह वो 4 सल्तनतें बनी थी, उनमें से ये एक सींग जो है ये निकलेगा, क्योंकि बाकी की ममलकतें जो है वो अखेड़ दी गई हैं, निकाल दी गई हैं, खत्म कर दी गई हैं। और ये उस चौथी, ये देखें कि जैसे यहाँ पर ये वाजे और साफ देखा गया है कि ये जो
یہ میڈا ہے، یہ جو دمبا ہے، یا اس کو ہم اسی میں سے یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ اسی طرح سے آپ کے سامنے یہ رہتی ہے. ہم اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. تب میں نے چاہا کہ چوتھے حیوان کی حقیقت سمجھوں جو ان سب سے مختلف اور نہایت ہولناک تھا، جس کے یہ اس حیوان کی بات ہو رہی، جس کے دانت لوہے کے اور ناخن پیتل کے تھے، جو نگلتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا. اور 10 سینگوں کی حقیقت جو اس کے سر پر تھے، اور اس سینگ کی جو نکلا اور جس کے آگے 3 گر گئے، جس کے آگے یہ 3 گر گئے. یہ 3 جو گرے ہیں یہ وہ ہیں جو پہلے، کیونکہ یہ 4 سلطنتیں تھیں اور بے شک ان میں سے یہ گر گیا. اور اب ہم اس کو آگے بھی ایکسپلین میں کروں گا اور بڑے اچھے طریقے سے خداوند نے چاہا تو آپ اس حقیقت کو سمجھ سکیں گے. 3 گر گئے، یعنی جس سنگ کی آنکھیں تھیں اور ایک منہ تھا جو بڑے گھمنڈ کی باتیں کرتا تھا، اور جس کی صورت اس کے ساتھیوں سے زیادہ روبدار. میں نے دیکھا کہ وہی سنگ مقدسوں سے جنگ کرتا اور ان پر غالب آتا رہا جب تک کہ قدیم ایام نہ آیا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کا انصاف نہ کیا گیا اور وقت نہ پہنچا کہ مقدس لوگ سلطنت کے مالک ہوں. اس نے کہا کہ چوتھا حیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے جو تمام سلطنتوں سے مختلف ہے، اور تمام زمین کو نگل جائے گی اور اسے لتاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گی. اور وہ 10 سنگ 10 بادشاہ ہیں جو اس سلطنت میں برپا ہوں گے، اور ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا اور وہ پہلوں سے مختلف ہوگا اور 3 بادشاہوں کو زیر کرے گا. یہ دیکھیں کہ جیسا میں نے یہ آپ کو کہا کہ وہ 3 بادشاہوں کو زیر کر کے، کیونکہ جو اس کے سامنے جب یہ 10 سینگ والے اکٹھے ہو جائیں گے، 10 سینگ والا جانور جو ہے، وہ حیوان جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، تو اس وقت 3 بادشاہ جو ہیں اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں، لیکن وہ ان کو زیر کرے گا. یہی اس کا زخم کاری ہے جو ہم نے پڑھا کہ اس کے اگینسٹ کتنے مہینے، کتنا وقت یہ درکار ہے، کیونکہ یہ عرصہ 7 سال کا ہے. اس میں خدا جانتا ہے کہ کتنی دیر میں یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن یہ مختلف طریقے سے ہوگا. کیونکہ یہاں پر یہ دیکھیں کہ وہ 7 پہاڑ بھی ہیں. پہاڑ سے مراد ہے کہ ہر بادشاہ نے اس کو بڑی مشکلوں سے پہاڑ پر چڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا کیا کہ لڑائیاں، جنگیں اور قتل و غارت سے دنیا پر قبضہ کیا. لیکن یہ مملکت جو ہے یہ اس انداز سے مختلف ہے. اس نے کہا کہ یہ باقی سلطنتوں سے، باقی بادشاہوں سے اس کا سب کچھ فرق ہے. یہ لڑ کر نہیں آئے گا، یہ لڑ کر نہیں آئے گا، یہ جھگڑا کر کے نہیں آئے گا، یہ ان چیزوں سے نہیں آئے گا. یہ کس طرح سے آئے گا ہم اس کو آگے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا اور وہ پہلوں سے مختلف ہوگا اور 3 بادشاہوں کو زیر کرے گا، اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالے کیے جائیں گے. یہ دیکھیں کہ شریعت کو ہم نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ شریعت کو بھی تبدیل کیا جائے گا، اور یہ بھی دکھایا تھا کہ اس کا یہ اکتوبر جو 2020 میں ایک امپیکٹ جو ہے وہ یہ تمام دنیا کے جو لیڈرز ہیں، ریلیجیس لیڈر ہیں، پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں، وہ اس ایک ایجنڈا پر یہ کریں گے، سائن کریں گے. اگر رویل آپ یہ دکھا سکتے ہیں تو یہ بھی دکھا دیں کہ میں پڑھتا ہوں اور آپ اتنی دیر میں اس کو یہ سب کو دکھائیں، تاکہ کوئی یہ شخص کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی یہ بات جو ہے یہ اپنے سے کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے. پچھلے میسج میں ہم نے یہ بات کی تھی. میں 25ویں آیت پڑھ رہا ہوں، اتنی دیر میں یہ والی سلائیڈ جو ہے جو امپیکٹ جو ہو رہا ہے اس پر یہ غور کریں کہ یہ سامنے ہے، نوٹ کرنا ہے، اسے کر لیں. یہ مئی میں ہونی تھی
لیکن کرونا وائرس کے سبب سے یہ آگے چلی گئی ہے، اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا، مقررہ اوقات ہوا شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایک دور اور دواروں اور نیم دور تک اس کے حوالے کیے جائیں گے۔ یہ دیکھ لیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن پیکٹ پروموٹنگ چیز جو ہے گلوبل ایجوکیشن پیکٹ، اس میں یہ چیزیں جو کی گئی ہیں، جو بتائی گئی ہیں، اس میں یہ ایک تو سب سے پہلے یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ون ورلڈ اکانومی ہوگی، ون ورلڈ ریلیجن ہوگا، ون ورلڈ، یہ ساری وہ چیزیں یہ تین ہوں گی، یہ ہوں گی، لیکن اس کو کس ون ورلڈ ریلیجن میں ابھی سے یہ دیکھ لیں کہ میں اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب بھی بتا چکا ہوں، جیسے کرسچن مسلم اتحاد ہے، جیسے ہندو یہودی اتحاد ہے، پھر یہ سارے اتحاد جو ہیں 4 کتابوں سے مقدس، اور دوسری جو بھی کیونکہ پوری دنیا پر اس نے وہ حکومت کرنی ہے، راج کرنا ہے، جیسے یہ بتایا گیا کہ کس کس پر یہ ہم اگر یہ دیکھیں تو امتوں، گروہوں، قوموں اور اہل زبان پر یہ راج کرے گا۔ تو جتنی بھی یہ چیزیں وہ ہمارے لیے خدا کے طرف سے آئیں، ان سب میں سے یہ امن کا زمانہ کا بھی اس کو نام دیا جائے گا۔ امن امپیکٹ بھی ہوگا کہ پوری دنیا میں یہ پیس ہو اس وقت میں یہ چیز جو ہے یہ کیا ہوگی کہ یہ والا امپیکٹ جو ہے یہ کیا کیا جا رہا ہے کہ بن چکا ہے مسودہ، بلکہ تیار ہو چکا ہے، اب تو سائن ہونے والے ہیں انجیل مقدس میں سے، قرآن پاک میں سے، یہ مقدس شریعت میں سے، اور ہندوؤں سکھوں کی جو بھی کتاب ہے، ان میں سے یہ چیزیں لی جائیں گی جن پر سارے متفق ہوں گے، یعنی کہ کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ اور رویا میں خدا کے پاک روح نے رویا میں یہ دکھایا کہ ایک ہی جگہ پر یہ جو لوگ ہیں، یہ پاسٹر صاحبان ایک جگہ پر کھڑے ہیں، مولوی صاحب کھڑے ہیں، ایک ربی کھڑا ہے، اور پھر یہ جو ہیں ہندوؤں کے جو بھی لیڈر پنڈت ہیں وہ کھڑے ہیں، اور باری باری بغیر لڑائی جھگڑا کیے ہوئے وہ اس کتاب میں سے کیا کریں گے کہ وہ پریچنگ کریں گے، جو لوگ وہ آگے بیٹھے ہوں گے۔ اور یہ یاد ہے کہ میں یہاں پر ایک اور ذکر کرتا چلا جاؤں کہ بہت جلد انڈیا میں 3 جو اپنے آپ کو خدا کے خادمین کہتے ہیں، اور وہ خدا کی پریچر اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، خدا کی خدمت میں ہیں، یہ 3 جو ہیں وہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ کنونشن جو ہے وہ ارینج کریں گے، اور اس میں ان کے ساتھ وہ ہندو بھی کھڑے ہوں گے اور مسلمان بھی کھڑے، بہت جلد یہ سب کچھ ہوگا، یہ سب کچھ بہت جلد ہوگا۔ خدا بھلا کرے۔ ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ یہ ورس جو میں نے پڑھی کہ وہ مقررہ اوقات و شریعت کو بھی بدلنے کی کوشش کرے گا، تو اس میں ہم ایک چیز بڑی اہم ہم نے کی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں انڈیا میں یہ جو 3 لوگوں کا میں نے بتایا کہ وہ اتحاد کر کے ایک کنونشن کریں گے، اور اس
कन्वेंशन में वो हिंदुओं और मुसलमानों को भी शामिल करें। वो इसी एजेंडे के तहत ये सारा कुछ होगा कि वो जो जिसको ये हैवान जो है वो तब्दील करने की कोशिश करेगा और ये सब कुछ करेगा। और तब अदालत कायम होगी और उसकी सल्तनत उससे ले लेंगे कि उसे हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद करें। और तमाम आसमान के नीचे सब मुल्कों की सल्तनत और ममलकत और सल्तनत की हशमत हक ताला के मुकद्दस लोगों को बख्शी जाएगी। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और तमाम ममलकतें उसकी खिदमत और फर्मा बरदार होंगी। यहाँ पर ये अमर तमाम हुआ। मैं दानियल अपने अंदेशों से नहायत घबराया और मेरा चेहरा मुतगय्यर हुआ, लेकिन मैंने ये बात दिल में रखी। फिर हम ये आगे ये बात इसका 8वां बाब भी ये देख लेते हैं। सिर्फ इसको मैं पढ़ता हूँ और ये चीजें काफी हद तक आपको बताई जा चुकी हैं। बल्कि 8वां बाब तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि वो एक मेंढा जिसके 2 सींग हैं, वो मादी और फारसी पर्शियन और मीड्स की जो ममलकतें हैं वो मेंढा है। और वो बकरा जो दिखाया गया वो ग्रीक की हुकूमत है, उसके 4 सिंह थे और उन्हीं में से आगे हम ये देखते हैं कि ये चीज जो है ये निकली है। और फिर हम 9वीं आयत में से ये थोड़ा सा इसे फिर देख लेते हैं। 8वें बाब की 9वीं आयत से ये मैं पढ़ता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी इसको बड़ी वजाहत से ये आप लोगों के सामने पेश किया गया। और उनमें से क्योंकि हम सिर्फ एंटी क्राइस्ट के बारे में ये जो आखिरी बादशाह होगा उसके बारे में हम ये चीज कर रहे हैं, इसलिए हम इस पर आ रहे हैं कि यही चीजें देखें। और उनमें से एक छोटा सींग निकला जो जनूब और मशरिक और जलाली मुल्क की तरफ बेनहायत बढ़ गया। वो छोटा सींग जो है मैंने आपको बताया कि ये इस बकरे में से ये दिखाया गया निकलता हुआ। और इसका मकसद ये है कि ये यूरोप में से, क्योंकि ये जो ग्रीक है ये कहाँ से है, ये यूरोप से ही है। इसीलिए बार बार लिखा गया है कि इन चारों सींग जो चारों आसमान के चारों तरफ थे, यानी कि दुनिया के चारों कोनों में जिनकी हुकूमत थी, उनमें से ये एक छोटा सींग जो है ये निकला जो जनूब और मशरक और जलाली मुल्क की तरफ बेनहायत बढ़ गया। क्योंकि जनूब और शमाल की जो 2 बादशाहतें हैं, जैसे शाह जनूब मिस्र और शाह शमाल ये असूरियन है, तो इनको दरमियान से इसराइल में से होकर गुजरना ये पड़ता था कि अगर शाह जनूब ने शाह शमाल पर वो हमला करना है तो वो वहां से कहाँ निकलेंगे, ये मुकद्दस शहर से यरूशलेम से इसराइल में से होकर गुजर कर जाएंगे। और अगर असूरियों को ये मिस्र पर हमला करना है तो वो यहाँ से होकर निकलेंगे। और इसीलिए बनी इसराइल कभी ये शायद जनूब का साथ दे रहा होता था, कभी जो है वो शायद शमाल का साथ दे रहा होता था। ये और तरह की ये बहस है, इसको और तरह की ये बातें उनको हम इसमें नहीं लाते। हम सिर्फ एंटी क्राइस्ट पर ही कायनात करते हैं और उसी पर चलते हैं। मशरक और जलाली मुल्क की तरफ बेनहायत बढ़ गया और वो बढ़कर अजराम फलक तक पहुंचा और उसने बाज अजराम फलक और सितारों को जमीन पर गिरा दिया और उनको लताड़ा। ये इसी की बात हो रही है एंटी क्राइस्ट की, बल्कि उसने जाम फलक के फरमा रवा तक अपने आप को बुलंद किया। जाम फलक के फरमा रवा तक बुलंद किया। और ये हम जानते हैं कि फरमा रवा मसीह यीशु के लिए इस्तेमाल किया गया है। अपने आप को वो मुखालिफ मसीह जो है, एंटी क्राइस्ट जो है, वो हैवान जो है, वो अपने आप को आने वाला मसीहा ही कहेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि जामे फलक के फरमा रवा तक अपने आप को बुलंद किया कि उसने अपने आप को मसीह ठहरा लिया और उसने
اور اس سے دائمی قربانی کو چھین لیا اور اس کا مقدس کرا دیا، اور اجرام خطا کاری کے سبب سے دائمی قربانی سمیت اس کے حوالے کیے گئے، اور اس نے سچائی کو زمین پر پٹک دیا، اور وہ کامیابی کے ساتھ یوں ہی کرتا رہا۔ تب میں نے ایک قدوسی کو کلام کرتے سنا، اور دوسرے قدوسی نے اسی قدوسی سے جو کلام کرتا تھا پوچھا کہ دائمی قربانی اور ویران کرنے والی خطا کاری کی رویا جس میں مقدس اور اجرام کمال ہوتے ہیں کب تک رہے گی؟ اور اس نے مجھ سے کہا 2300 صبح شام تک اس کے بعد مقدس جو ہے وہ پاک کیا جائے۔ یہ کیا کیا جائے گا؟ مقدس جو ہے وہ پاک کیا جائے۔ اور اس کے لیے پھر ہم یہ آگے یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں کہ دانیال جو ہے اس چیز کے لیے کہ یہ 2307 سال صبح شام کے بعد جو ہے یہ مقدس جو ہے، جو جلالی شہر ہے، جو جلالی ملک ہے، جو یروشلم ہے، وہ کس طرح سے پاک ہوگا۔ اور اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دن رات دعا میں بیٹھ جاتا ہے، اور 21 دن تک جو ہے اس کی دعا جو ہے رکی رہتی ہے۔ اور ہم تھوڑا سا اس چیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ آگے ہم یہ چلتے ہیں کہ کس طرح سے آخری ایام میں یہ بادشاہ جو ہے وہ یہ سب کچھ کرے گا، اور پھر جو خدا کا بندہ روزے رکھتا ہے، ٹار ٹوڑتا ہے، اور اپنے آپ کو یہ ان چیزوں کے لیے تیار کرتا ہے کہ میں جانوں کہ یہ کس طرح سے مقدس پاک کیا جائے گا۔ تو ان چیزوں کو ہم صرف پڑھتے ہیں، اور پھر ہم آئیں گے آج اس بات پر کہ کس طرح سے یہ پاک کیا جائے گا۔ پھر یوں ہوا کہ جب میں دانیل نے یہ رویا دیکھی اور اس کی تعبیر کی فکر میں تھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی انسان صورت کھڑا ہے، اور میں نے اولائی میں سے آدمی کی آواز سنی جس نے بلند آواز سے کہا، اے جبرائیل، اس شخص کو اس رویا کی معنی سمجھا دے۔ چنانچہ وہ جہاں میں کھڑا تھا نزدیک آیا، اور اس کے آنے سے میں ڈر گیا اور منہ کے بل گر پڑا۔ اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، سمجھ لے کہ یہ رویا اخیر زمانہ کی بابت، یہ دیکھ لیں کہ یہ اخیر زمانہ کی بابت یہ رویا تھی۔ اور جب وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، میں گہری نیند میں منہ کے بل زمین پر پڑا تھا، لیکن اس نے مجھے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھ، میں تجھے سمجھاؤں گا کہ قہر کے آخر میں کیا ہوگا، کیونکہ یہ امر آخری مقررہ وقت کی بابت ہے۔ جو مینڈا تو نے دیکھا، اس کے دونوں سینگ مادی اور فارسی بادشاہ ہیں، اور وہ جو سینگ بکرا یونان کا بادشاہ ہے، اور اس کی آنکھوں کے درمیان کا بڑا سینگ پہلا بادشاہ ہے، اور اس کے ٹوٹ جانے کے بعد اس کے جگہ جو 4 اور نکلے، وہ 4 سلطنتیں جو اس کی قوم میں قائم ہوں گی، لیکن ان کا اقتدار اس کا سا نہ ہوگا، اور ان کی سلطنت کے آخری ایام میں جب خطا کار لوگ حد تک پہنچ جائیں گے، تو ایک ترش رو اور رمز شناس بادشاہ برپا ہوگا۔ یہ بڑا زبردست ہوگا، یہ بڑا زبردست ہوگا، لیکن اپنی قوت سے نہیں۔ یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ باقی کے جو بادشاہ ہیں، انہوں نے وہ لڑ کے جنگیں کر کے اپنے فوجی مروا کر یہ حاصل کی تھی، لیکن یہ شخص جو ہوگا، یہ جو اینٹی کرائسٹ ہوگا، یہ جو اوان ہوگا، وہ رمز شناس بادشاہ ہوگا۔ یہ بڑا زبردست ہوگا، ان سے زیادہ یہ اس کے پاس بے شک پاور ہوگی، لیکن یہ لڑ کر یہ بادشاہی نہیں لے گا، کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ ایک ترش رو اور رمز شناس بادشاہ برپا ہوگا۔ یہ بڑا زبردست ہوگا، لیکن اپنی قوت سے نہیں، اور عجیب طرح سے بات کرے گا، اور برومند ہوگا، اور کام کرے گا، اور زور آور اور مقدس لوگوں کو اللہ کرے گا، اور اپنی چترائی سے ایسے کام کرے گا کہ اس کی فطرت کے منصوبے اس کے ہاتھ میں خوب انجام پائیں، اور دل میں بڑا گمنڈ کرے گا۔ اور صلح کے وقت میں، کیونکہ صلح کے وقت میں سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ جب وہ تمام قوموں کے ساتھ عہد و پیمان باندھ کر لڑائی جھگڑا اور یہ سب چیزیں جو ہے یہ
ختم کر دے گا تو اس کو بے شک کہا جائے گا کہ یہ پیس ہو گیا ہے، صلح اور امن ہو گیا ہے۔ تو یہ اس کے لیے یہ بات یہاں سامنے اور واضح ہے۔ صلح کے وقت میں بتیروں کو ہلاک کرے گا، یہ دیکھیں کہ صلح کے وقت میں کرے گا جب ہر طرف وہ کہیں گے کہ لوگ امن ہے، اور اس کی وجہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں ان لوگوں کو یہ قتل کرے گا۔ وہ بادشاہوں کے بادشاہ سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن بے ہاتھ ہلائے ہی شکست کھائے گا۔ اور یہ صبح و شام کی رویا جو بیان ہوئی یقینی ہے، لیکن تو اس رویا کو بند کر رکھ، کیونکہ اس کا علاقہ بہت دور کے یام سے ہے۔ اور مجھ دانیل کو غش آیا اور میں چند روز تک بیمار پڑا رہا، پھر میں اٹھا اور بادشاہ کا کاروبار کرنے لگا، اور میں رویا سے پریشان تھا لیکن اس کو نہ سمجھ سکا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کیونکہ اس کو اپنی قوم کی بھی فکر تھی، اس لیے کیونکہ وہ اسیری میں تھے، غلامی میں تھے، تو اس کے لیے اس نے روزہ رکھا اور دعا کی، اور یہ سب کچھ ہوا۔ تو اگر آپ اس سارے نام باپ کو 19ویں آیت تک یہ پڑھیں گے تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اس چیز کے لیے لکھی گئی، لیکن ہمیں 20ویں آیت کو، کیونکہ اگر ہم اسی کو کرتے چلے جائیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری زندگی وہ آپ لوگوں کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے اور آپ اس کو دیکھیں گے بھی نہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سنیں، سمجھیں، پڑھیں، کیونکہ یہ اخیر وقت جو دانیال نے دیکھا وہ اب پورا ہونے کو ہے۔ اور جب میں یہ کہتا اور دعا کرتا اور اپنی قوم اسرائیل کے گناہوں کا اقرار کرتا تھا، اور خداوند اپنے خدا کے حضور اپنے خدا کے کوہ مقدس کے لیے مناجات کر رہا تھا، ہاں میں دعا میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہی شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا، حکم کے مطابق تیز پروازی کرتا ہوا آیا اور شام کی قربانی گزارنے کے وقت کے قریب مجھے چھوا، اور اس نے مجھے سمجھایا اور مجھ سے باتیں کی اور کہا، اے دانیال، میں اب اس لیے آیا ہوں کہ تجھے دانش و فہم بخشوں۔ تیری مناجات کے شروع ہی میں حکم صادر ہوا اور میں آیا ہوں کہ تجھے بتاؤں کیونکہ تو بہت عزیز ہے، بس تو غور کر اور رویا کو سمجھ لے۔ تیرے لوگ اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے۔ کتنے ہفتے مقرر کیے گئے؟ 70 ہفتے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں یہ ساری چیزیں کہی گئی کہ اس نے مجھ سے کہا کہ 2300 صبح و شام تک، اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے 70 ہفتے جو ہیں یہ مقرر کیے گئے ہیں کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، بدکرداری کا کفارہ دیا جائے، ابدی راست بازی قائم ہو، رویا و نبوت پر مہر ہو، اور پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے۔ پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرمانروا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے، تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی، مگر مصیبت کے ایام میں، اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسوح قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا، اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے، اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا، اور آخر تک لڑائی رہے گی اور بربادی مقرر ہو چکی ہے، اور وہ 1 ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا، اور نصف ہفتہ میں ذبیہ اور ہدیہ موقوف کرے گا، اور فصلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی، یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی، اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اسے اجاڑنے والے پر واقع ہوگی۔ اس سے پیشتر ایکسکیوز می، ہم یہ 70 ہفتوں کا جو یہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں یہ سب کچھ پاک کیا جائے گا اور ہو جائے گا، اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوگا۔ تو میں اس کے لیے آپ لوگوں سے یہ ایک
درخواست کروں گا کہ پہلے اس چیز کو میرے ساتھ یہ کھولیں کہ ہم ان وقتوں کو، میادوں کو کس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے کہ فرما روا کے قتل ہونے تک، اس کے سلیب چڑھائے جانے تک کتنا وقت یہ گزرے گا۔ عام لفظوں میں اگر ہم یہ غور کریں گے تو ہمیں ایک ہی چیز نظر آئے گی، اور وہ یہ آئے گی کہ یہ 70 ہفتے ہیں۔ تو 70 ہفتوں کی جو بات ہم یہ کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلے تو آپ یہ کیلکولیشنز کو سمجھنے کے لیے میرے ساتھ یہ حوالے دیکھیں اور پھر اس کی طرف آئیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں دوسرا پترس اس کا 3 باب، اس کی 9ویں آیت کو ہم یہ لیتے ہیں۔ یہ کیلکولیشن سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ یہ دیکھیں کہ یہ میں نے جیسے یہ ایک بات کی تھی اپنے پہلے ایک میسج میں کہ یہ وقتوں، میادوں اور یہ سال اور یہ مہینے، یہ ہفتے، یہ خدا کے جو ہیں وہ خدا نے اپنے حساب سے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ان کی فکر و ہمیں اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جاننے کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جی کس طرح سے یہ جو کیلکولیشن ہے۔ میرے ساتھ پھر اسی طرح سے ایک اور حوالہ یہ دیکھیں، یہ گنتی کی کتاب اس کے 14 باب میں اس کا بڑا صاف اور واضح ایک ذکر دیا گیا ہے۔ گنتی کی کتاب اس کا 14 باب، گنتی کی کتاب اس کا 14 باب، اس کے 34 ورس میں یہ بڑا واضح طور پر اس چیز کو، جو 70 ہفتے ہیں، ان کو ہم یہ دیکھیں گے، اور ان کو آپ نے ذہن نشین کر لینا، کیونکہ جب ہم یہ ٹائم فریم دیکھیں گے، ٹائم لائن دیکھیں گے، تو آپ کے ذہن میں کوئی خلش نہ رہے کہ 34 باب 34ویں آیت میں یہ لکھا ہے، گنتی 14 باب اس کی 34ویں آیت، ان 40 دنوں کے حساب سے جن میں تم اس ملک کا حال دریافت کرتے رہتے، اب دن پیچھے ایک ایک برس، یعنی 40 برس تک تم اپنے گناہوں کا پھل پاتے رہو گے، تب تم میرے مخالف ہو جانے کو سمجھو گے۔ کہ ایک ایک دن کو ایک ایک سال کے برابر خدا یہ کرتا ہے اور بتاتا ہے، سکھاتا ہے، کیونکہ 40 دن کا سفر بنی اسرائیل نے 40 سال میں کیا۔ اسی طرح سے آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، حزقیل اس کا 4 باب، حزقیل اس کا 4 باب اس کی 5 سے 6 آیت میں آپ کے سامنے یا یہ آگے تک پڑھتا ہوں۔ اور میں نے ان کی بدکرداری کے برسوں کو ان دنوں کے شمار کے مطابق جو 390 دن ہیں تجھ پر رکھا ہے، سو تو بنی اسرائیل کی بدکرداری برداشت کرے گا، اور جب تو ان کو پورا کر چکے تو پھر اپنی دہنی کروٹ پر لیٹ رہ، اور 40 دن تک بنی یہودا کی بدکرداری کو برداشت کر۔ میں نے تیرے لیے ایک ایک سال کے بدلے ایک ایک دن مقرر کیا ہے، ایک ایک سال کے بدلے ایک ایک دن مقرر کیا ہے۔ اس لیے جب ہم اس بات کو جو ہمارے سامنے ہے کہ اس ممسو کو جو خدا کا ممسو ہمارے لیے ان ساری چیزوں کو پاک کرے گا، تو ان 70 ہفتوں کو ہم کس طرح سے یہ دیکھتے ہیں۔ اور ایک اور چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ کیونکہ بنی اسرائیل کا جو سال ہے 360 دنوں کا، کیونکہ وہ قمری چاند کے حساب سے انہوں نے اس کے سال بنائے ہوئے ہیں، تو ان ایام کو، ان دنوں کو جب آپ کیلکولیٹ کریں گے
تو یہ ایگزیکٹلی وہی چیزیں نکلیں گی. میں ریکویسٹ کروں گا رسل صابر سے، رویل صابر سے، کہ وہ ذرا یہ 70 ہفتوں کا جو ڈایاگرام یا یہ دن ہے یہ دکھائیں. کہ یہاں پر یہ لکھا ہے کہ پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے منسوخ و مبردار تک 7 ہفتے، اور پھر پہلے ہم 7 ہفتے کی بات کرتے ہیں کہ جس روز سے یہ حکم صادر ہوگا کہ جی نیا یروشلم بننا ہے، جو نئی ہیکل بننی ہے، جو 70 سال کی غلامی کے بعد بنی اسرائیل کو نئے سرے سے یہ دوسری ہیکل جو ہے وہ تعمیر کی جانی ہے، جس کا جو حکم صادر ہوگا اور یروشلم کی فصیلیں بن جائیں گی. تو اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ جس دن سے یہ شروع ہوگا وہ اس دن سے 7 ہفتے ہیں. اور یہ ایک ایک دن ایک سال کے برابر ہے. تو 7 کو اگر ہم 7 سے ملٹی پلائی کریں تو وہ 49 ڈیز بنتے، 7 ہفتے 7 دن، تو یہ 49 ایئرز بنتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ 445 BC میں یہ اس کا حکم ہوا. یہ ہم نہمیہ چیپٹر 2 میں اس کو یہ ہم پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ آپ خود ہی اس کو پڑھ لیجئے کہ اس وقت یہ حکم صادر ہوا اور نہمیہ جو ہے وہ پروانہ لے کر وہ یہ ساری چیزیں اس بادشاہ سے، دارا بادشاہ سے لے کر یہ روانہ ہوا. اور اس کی بنیاد جو ہے وہ 445 BC میں یہ شروع ہوئی. اور یہ 49 سال میں یروشلم کی یہ ساری فصیل جو ہے یہ سب کچھ تیار ہو گیا. جب یہ تیار ہو گیا تو یہاں سے 62 ہفتے جو کہ 434 دن بنتے، 62 ہفتے جو ہیں یہ 434 دن بنتے ہیں. اور کیونکہ جیسا ہم نے یہ کہا کہ ایک دن ایک سال کے برابر ہے، تو 434 سال جو ہے یہ مسیح یسوع کے آنے میں لگے. اور جس روز یہ 434 دن بنے، یہ پورا یہ 62 ہفتے ہوئے، وہ 5 سنڈے کا دن تھا جس روز مسیح یسوع فرمان روا بحال ہوا. اور یہ اپروکسیمیٹلی یہ 9 اپریل کے مہینے میں کہیں یہ جا کر بنتا ہے. لیکن ہم اس بحث میں کہ جی یہ کون سا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس بحث کو چھیڑ لیں گے جس کی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ 5 سنڈے کے روز جب مسیح یسوع یروشلم میں آئے، اس روز یہ 434 سال تو یہ بننے کے بعد 62 ہفتے جو ہیں یہ مکمل. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر یہ لکھا ہے کہ اور 62 ہفتوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہفتہ، یہ میں وہ والا ہفتہ نہیں کہہ رہا، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 5 سنڈے کے بعد جو مسیح یسوع اسی ہفتے میں ہی جو وہ شروع ہوتا ہے اسی میں پکڑوائے جاتے ہیں. اور پھر سنڈے کو خداوند یسوع مسیح ہمارے سنڈے کو جو اب ہم منا رہے ہیں اس میں مسیح یسوع خداوند زندہ ہوتے ہیں. تو 62 ہفتے کے بعد وہ منسوخ قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا. 62 ہفتے اس وقت ہو چکے ہوں گے، اور 62 ہفتے جب یہ پورے ہوں گے تو یہ اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع جو ہیں یہ 62 ہفتے جو گزریں گے تو یہ ہمارے پاس جو سال یہ بن جاتے ہیں وہ بنیں گے 32 مسیح یسوع کے اپنے جلال میں آنے کے بعد. تو جب ہم یہ سارا کیلکولیٹ کریں گے
تو یہ پام سنڈے بنتا ہے، اور پام سنڈے جو ہے یہ 32 AD ہوگا. اور پھر یہاں پر ایک اور چیز لکھی ہے کہ یہ ایک بادشاہ آئے گا اور جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے. تو 72 AD میں 70 AD میں 70 AD میں رومنس نے مسمار کر گرا دیا اس کو، یہ سب کچھ گرا دیا، سب کچھ ختم کر دیا. اور ہم اس بات کو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسیح یسو کے 32 AD سے لے کر آگے تک بالکل خاموشی، کیونکہ ابھی 69 ہفتے بنے، ایک ہفتہ جو ہے وہ رہتا ہے، اور اس کو بھی ہم اس میں سے کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ ہوگا، کس طرح سے یہ چیز ہوگی. تو جہاں پر یہ لکھا ہے کہ ہیکل برباد ہو گئی ہے، مسیح یسوع کی یہ بات جو انہوں نے دانیال نے بھی یہ پیشن گوئی کی 70 AD میں مسیح یسوع کے جلال میں آنے کے 70 سال بعد یہ ہیکل جو ہے وہ برباد کر دی. پھر اس کے بعد یہ آخری ہفتہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ انتہائی مصیبت کا وقت ہوگا جس کا متی کی انجیل میں بھی مسیح یسوع نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ وقت نہ پہلے تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا. یہ ٹربولیشن کا وقت ہوگا، اور وہ ہفتہ جو ہے وہ 7 سال کا، اس میں 27ویں آیت سے پڑھتے ہیں، اور وہ ایک ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اور نصف ہفتہ میں ذبیہ اور ہدیہ معقوف کرے گا. اس کا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہم نے یہ چیز جو پڑھی تھی کہ وہ کیا ہوگا. 23ویں آیت پڑھ رہا ہوں میں 8ویں باب کی. اور ان کی سلطنت کے آخری ایام میں جب قطع کار لوگ حد تک پہنچ جائیں گے تو ایک ترش رو ڈرمز شناس بادشاہ برپا ہوگا. یہ بڑا زبردست ہوگا لیکن اپنی قوت سے نہیں، اور عجیب طرح سے برباد کرے گا اور برومند ہوگا اور زور آور اور مقدس لوگوں کو ہلا کرے گا. اپنی چترائی سے ایسے کام کرے گا کہ اس کی فطرت کے منصوبے اس کے ہاتھ میں خوب انجام پائیں گے، اور دل میں بڑا گھمنڈ کرے گا. اور یہ کیا کرے گا کہ وہ بہتوں کے ساتھ، لکھا ہے کہ وہ بہتوں کے ساتھ عہد و پیمان کرے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ عہد و پیمان کرے گا. یعنی ہر امت، ہر گروہ، ہر اہل زبان، سبوں کے ساتھ وہ یہ 7 سال کے لیے کیا کرے گا کہ عہد باندھے گا. اور اس میں بنی اسرائیل بھی شامل ہوگا اور باقی قومیں بھی شامل ہوں گی. لیکن کیا ہے کہ یہ ہفتہ جو 7 سال ہے، کہ جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک دن جو ہے وہ ایک سال کے برابر ہوگا، تو ہم اس بات کو ذہن میں لاتے ہیں کہ اس ہفتے کے درمیان میں 3.5 سال وہ کیا کرے گا کہ سب قوموں کے ساتھ عہد و پیمان باندھے گا، ہیکل کو تعمیر کروائے گا، بن چکی ہوگی یا جو بھی، اس میں وہ ذبیحے اور وہ قربانیاں، وہ سب کچھ جو ہے وہ کیا کرے گا، شروع کروائے. 3.5 سال میں لوگ جو ہیں وہ یہی سمجھیں گے کہ یہی آنے والا مسیح ہے، یہی آنے والا مسیح ہے. کیونکہ بنی اسرائیل کہے گا کہ جی جب جو بادشاہ داؤد کی طرح کا آنا ہے، جو بادشاہ داؤد کی طرح آنا ہے، اور میں بھی کہ یہ وہی شخص ہو
جو داؤد کی اصل اور نسل سے کہیں نہ کہیں سے یہ کریں کہ جس طرح سے لاوی ڈھونڈنے کے لیے ڈی این اے کروایا ہے، اسی طرح سے یہ شخص جو ہے اس کا بھی ڈی این اے کروایا جائے اور یہ یہودا کے قبیلے میں سے نکل آئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ 3.5 سال تک وہ سب قوموں کو خوش کرنے کے لیے وہ چلاکی سے، چترائی سے، رنگ شناسی سے یہ ان سب کو اپنے لیے یہ کر لے گا، کیونکہ ان دنوں میں آپ اور میں جانتے ہیں کہ زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے، قید پڑیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہونا ہے۔ تو وہ اس طریقے سے یہ سارا کچھ بحال کرے گا کہ یہ جو قربانیاں اور یہ جو چیزیں ہیں ان کو بھی وہ کیا کرے کہ مقرر کرے۔ لیکن یہ کیا کرے گا کہ 3.5 سال کے بعد یہ لکھا کہ 1 ہفتے کے وسط میں جب وہ مکمل طور پر سب قوموں پر حاوی ہو چکا ہوگا اور مکمل طور پر یہ سب کچھ اپنے کنٹرول میں کر لے گا، تو پھر یہ کیا کرے گا کہ اس تسبیح کے ساتھ بھی دغا بازی کرے گا۔ کیا کرے گا کہ کلام مقدس میں یہ ایک بات لکھی ہوئی ہے اور ہم واضح طور پر اس چیز کو متی کی انجیل اس کے 24ویں باب میں بھی دیکھتے ہیں، اور یہاں پر بھی یہ دیکھیں کہ لکھا ہے کہ اور وہ 1 ہفتے کے لیے، یہ جو 70واں ہفتہ ہے، 1 ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا، سب قوموں سے وہ عہد قائم کرے گا، اور نصف ہفتہ میں ذبیہ اور ہدیہ موقوف کرے گا کہ وہ جو قربانیاں چڑھا رہے ہیں، ہدیے لا رہے ہیں، جو کچھ بھی ہیکل میں ہو رہا ہے اس کو پھر وہاں سے وہ ختم کر دے گا، جیسا کہ متی کی انجیل اس کے 24ویں باب میں یہ اس طرح سے لکھا ہے۔ اس کو بھی ایک دفعہ پڑھتے ہیں اور پھر ہم مکاشفہ 17 باب پر واپس آئیں گے، تاکہ یہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اس کسبی کا اور اس اینٹی کرائسٹ کا یہ ایک ریلیشن شپ جو ہے یہ کس طرح سے یہ ہے۔ 15 آیت پڑھ رہا ہوں متی کی انجیل اس کا 24واں باب اس کی 15 آیت۔ بس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو۔ تو یہ بات میں ریکویسٹ کروں گا یہ رسل اور رویل سے کہ اس بات کی طرف یہ آئیں، اور رسل اپنی ویڈیو کے ساتھ ہی اس بات کو تھوڑا سا یہ سمجھائیں کہ یہ انٹیلیجنس جو کیا اسے کہیں گے، میں یہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں۔ رسل اور رویل سے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو نیا بن رہا ہے یہ کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ اس کی طرف آئیں گے۔ جو جس کا ذکر ابھی آپ نے سنا اس کے اندر یہ ہوگا کہ 3.5 سال کے بعد جو اینٹی کرائسٹ ہے وہ ہیکل کے اندر کوئی ایسی چیز رکھ دے گا جو کہ بت ہوگی، کوئی روبوٹ ہوگا، کچھ بھی چیز ہوگی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس سے چلے گی، فیشیل ریکگنیشن اور اسپیچ ریکگنیشن اور جو مشین لرننگ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہوگی وہ اس سے وہ آپریٹ کرے گی ساری چیزیں۔ تو 3.5 سال کے بعد یہ نصف ہفتے میں کیا کرے گا کہ وہ جو سب قوموں کے ساتھ اس نے کیا عہد بندھا ہوا ہے کہ سب کو یہ ایک نئی جس شریعت کو رد و بدل کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ یہ کیا جائے گا، پھر اس کے ساتھ یہ ساری قوموں کو متفق کرے گا، ہیکل جو ہے وہ اس میں ذبیح نذرانے سب کچھ یہ کیا جائے گا۔ لیکن جب نصف ہفتہ ہو جائے گا، 3.5 سال ہو جائیں گے، اور اگلے 42 سال کا جس کا یہ ذکر کیا گیا ہے یہاں پر دیکھتے ہیں مکاشفہ 13 باب میں کہ 42 مہینے تک وہ کیا کرے گا کہ وہاں اس ہیکل میں لکھا ہے کہ جب اس مقدس مقام میں تم اس کو کھڑا دیکھو تو سمجھ لو کہ کس طرح سے یہ
چیز ہونے والی ہے. تو وہ کیا ہے کہ چوتھی آیت سے پڑھتا ہوں. اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے. اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا. اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا. وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ ہوگا، مشین ہوگی، جو کچھ بھی ہوگا جس کے پاس یہ اس میں یہ کیا جائے گا، اس کے ذریعے سے یہ جب ہیکل میں نصب کیا جائے گا، اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سمجھ لیں کہ اس کے پاس پوری دنیا کا اختیار ہو جائے گا. اور یہ اس سے پہلے کہ میں اس بات کو یہ دیکھوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا بھی انتظام ہوا جا رہا ہے. رویل، آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو نیا امپیکٹ، یہ نیا یہ معاہدہ ہو رہا ہے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کا، وہ آپ ذرا ہمیں سب کو دکھا دیں. یہ دیکھیں کہ پوپ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ یا اس کے لیے مائکروسافٹ اور آئی بی ایم کے ساتھ یہ ایک چیز طے کر رہے ہیں. یہ ایک معاہدہ ہو چکا ہے کہ یہ ایک چیز بنائی جائے گی. یہ کام ہو رہا ہے اس پر. یہ اس لیے میں نے یہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ جی یہ ہوا میں باتیں کرتے ہیں. ملی تو پاک روح کے وسیلہ سے ہیں، لیکن ان کا اطلاق جو ہے وہ زمین پر یہ ہو رہا ہے. اب آگے ہم یہ چلتے ہیں کہ جب یہ رپورٹ، یہ سب کچھ جو رکھا جائے گا، تو اس کے بعد یہ کیا ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم ایک اور چیز مکاشفہ 13 باب کی ہمارے سامنے ہے، اس کو بھی دیکھ لیں اور لوگوں کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے. کیونکہ وہ 666 نہیں ہے. 666 جو ہے وہ یہ حیوان ہے، یہ اسی کا نشان ہے. 666 اس حیوان کا جو اپنے آپ کو مسیح کہے گا، جو اپنے آپ کو جس کو یہ اختیار دیا گیا ہے، اژدہا نے اختیار دیا ہے، وہ کروائے گا. لیکن ہم ایک اور چیز یہ دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ نکلا ہے جھوٹا نبی. اور ہم متی کی انجیل اس کے تیسرے متی کی انجیل میں ہم یہ دیکھتے ہیں، تیسرے باب میں شاید یہ چیز ہے. متی کی انجیل متی کی انجیل اس کے 11 باب میں یہ ایک بات جو ہے اس کو یہ دیکھتے ہیں. متی کی انجیل اس کا 11 باب اس کی تیسری آیت میں بات کر رہا تھا کہ یوحنا کی انجیل وہ مکاشفہ 13 باب میں ایک اور حیوان کا بھی ذکر ہے، جس کو ہم آخر میں دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس چیز کے لیے ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب 21 آیت میں لکھا ہے، کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں. کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں. تو وہ نبی ایلیا ہے یا وہ نبی؟ تو اب ہم
13 बाब की मुकाशवा 13 बाब की 11वीं आयत से कि पहला हैवान जो है वो समंदर में से निकला है और वो बादशाह है। लेकिन यहां लिखा है, फिर मैंने एक और हैवान को जमीन से निकलते हुए देखा, उसके बर्राके से 2 सींग थे और अजदहा की तरह बोलता था, और ये पहले हैवान का सारा अख्तियार उसके सामने काम में लाता था और जमीन और उसके रहने वालों से उस पहले हैवान की प्रस्तश कराता था जिसका जख्म कारी अच्छा हो गया था। ये हैवान वो झूठा नबी है, और ये झूठा नबी इसके लिए लिखा गया है कि जमीन की बात है तो फिर ये किसी एक खास खित्ते से निकलेगा, ये पूरी दुनिया में से नहीं निकलेगा। और वो खित्ता जिसमें से इसने निकलना है, यहां पर ये इस बात से वाजे होता है कि उसके बर्राके से 2 सींग, बर्राके से जो मसीह बर्रा इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? मसीह यीशु के लिए। और फिर जब पतरस से खुदावंद ने ये कहा कि तू मुझे कितना प्यार करता है, तो उसने कहा कि तू मेरे बर्रे चढ़ा, कि बर्रा जो है वो खुदा के लोगों के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता। तो ये बर्रा जो है इसके 2 सींग हैं, यानी इसके पास 2 बादशाह हैं। और वो हम ये देखते हैं कि ये पोप साहब जो हैं उनके पास रोम की बादशाही है, और रोमन कैथोलिक कलीसिया के लिए वो एक बर्रे के तौर पर काम करते हैं। तो एक बर्रा के 2 सींग हैं, यानी वो क्या कर रहे हैं कि पूरी रोमन कैथोलिक कलीसिया को क्या कर रहे हैं, कि वो क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया को वो रोमन कैथोलिक कलीसिया के सर हैं, हेड हैं, बादशाह हैं। इसी तरह से जो कुछ वो हुक्म सादर करते हैं, बादशाहों की तरह रोमन कैथोलिक कलीसिया को मानना पड़ता। इसी तरह से उनको पूरे रोम पर इख्तियार है कि पूरा रोम की पॉलिटिकल या जो भी उसमें बसते हैं उन पर कोई इटालियन या इटली की हुकूमत उस पर ये नहीं कर सकती कि उनको उसमें दखल अंदाजी करे। वो रोम पर पूरा इख्तियार उन्हीं का है। अब ये लिखा है 12वीं आयत में, और ये पहला ईमान का सारा इख्तियार, पहला ईमान कौन सा है? जिसके लिए हम ये देखते हैं कि जिसका जख्म कारी अच्छा हो गया है, और ये उनकी प्रस्तश करवा रहे हैं, उनकी प्रस्तश करवा रहे हैं। और ये पहले ईमान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता था, और जमीन और उसके रहने वालों से, जमीन और उसके रहने वालों से पहले हैवान की प्रस्तश करता, उस बादशाह की, उस बड़े हैवान की, उस शख्स की जिसको कुफर बकने की, जिसको उस बड़े अजदहा ने, उस बड़े सांप ने सारा इख्तियार उसको दे दिया। जिस तरह से ये बिल्कुल वैसे ही है, सिमिलर, जैसे मसीह यीशु कहते हैं कि बाप ने सारा इख्तियार मुझे दे दिया। आसमान पर जाने से पहले मसीह यीशु ने यही कहा कि जमीनों आसमान का कुल इख्तियार मुझे दे दिया। बाप ने सारा इख्तियार बेटे को दे दिया। इसी तरह से शैतान ने उस मखालत मसीह को, एंटी क्राइस्ट को, उस हैवान को अपना सारा इख्तियार दिया हुआ है, लेकिन इसके पहचानने के लिए, इसको पहचानने के लिए, इसको जानने के लिए कि सारी कौमें उसको अपना मसीह माने, ये 2 सींग वाला बर्रा, ये हैवान जो पोप साहब हैं, ये क्या कर रहे हैं कि उसकी प्रस्तश करवाने वाले हैं। और उस पहले हैवान की प्रस्तश कराता था जिसका जख्म कारी अच्छा हो गया था, और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था
یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا، زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا، اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی، یہ تلوار وہی ہے، وہی تین بادشاہیاں ہیں، وہی تین بادشاہ ہیں جنہوں نے بغاوت کی تھی اور وہ زندہ ہو گیا، اس کا بت بناؤ۔ یہ اینٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہے کہ اس کا بت جو ہے وہ بناؤ، اور یہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک دفعہ پھر دکھا دیں کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ بت جو ہے، وہ بت جو ہے اس کے لیے یہ مائکروسافٹ اور آئی بی ایم سے یہ معاہدہ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے، اور اس کو اس حیوان میں کے بت میں، اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے۔ یہ جو ہم نے ایک چیز کہی تھی کہ امن کے زمانہ میں وہ بہت سارے لوگوں کو، یا وہ پہلے 3.5 سال میں بھی، یہ پہلے ہفتے میں بھی، وہ جو ہفتہ چل رہا ہے، یہ 70واں ہفتہ جو چل رہا ہے چلے گا، اس میں وہ خدا کے لوگوں کو، ان لوگوں کو جو یہ خدا کے منصوع کا انتظار کر رہے ہیں، جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ یہ معاہدہ، جن کے وہ جو اس کے اس میں نہیں آئیں گے ان کو وہ کیا کرے گا، یہ قتل بھی کروائے گا، کیونکہ اس حیوان کا بت بولے گا بھی، اور جتنے اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے۔ اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کے عدد کو گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ اس چیز پر ہم بعد میں یہ بات کریں گے کہ کس طریقے سے یہ وہ ٹربلیشن جو ہے، وہ ٹربل جو آنے والی ہیں، اور کس طرح سے یہ اینٹی کرائسٹ کا نشان، اور کس طرح سے یہ حیوان جو اس بت کی پرستش کرواتا ہے، اس کے یہ سارے کام اس کے اختیارات میں لاتا ہے، یہ سارے کام جو ہوں گے یہ اسی طرح سے ہوں گے۔ اور اسی لیے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر رسل اور رویل وہ یہ نشانات جو رومن کیتھولکس کے ہیں اگر وہ ایک دفعہ سامنے لے آئیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں ایک آنکھ کا نشان بھی ہے، سٹینک اس کا بھی ہے۔ اگر آپ یہ دکھا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے پچھلے اس میں دکھائے تھے، تو یہ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں وہ مردوں کو زندہ کرنا اور یہ مختلف یہ کام وہ یہ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس یہ سب کچھ ہے کہ وہ 1 سال کے مردے کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ یہ اختیار ان کو شیطان نے یہ دے دیا ہوا ہے اور دے دے گا کہ کس طریقے سے یہ کریں۔ اور یہی چیز یہ دیکھیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے یہ اس کے علاوہ بھی اور سمبلز بھی تھے جو رومن کیتھولکس کے صرف تھے، اس میں یہ نشان یہ پاک روح کے وسیلہ سے جب ہم رویا یہ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ وہ الومنراٹی لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ان کے ساتھ وہ میل ملاپ ہوگا، سب کچھ ان کے ساتھ ہے، یہ مائکروسافٹ ان کے ساتھ ہے، آئی بی ایم کے وہ ساتھ ہیں، تو وہ یہ سارے کے سارے کیا کریں گے کہ یہ وہ معجزے جو یہاں دکھایا ہے، یہ کہا ہے کہ وہ کیا کرے گا کہ وہ بتائے گا کہ جی یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ آگ بھی برسائے گا، وہ مختلف یہ کام زمین پر لا کر تو وہ اس بڑے بت کی جو اینٹی کرائسٹ ہے اس کی پرستش کروائے گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ 2 مختلف حیوانوں کا ذکر ہے، ایک سمندر میں سے نکل رہا ہے یعنی وہ تھا گڑھے میں سے نکل رہا ہے کیونکہ ابھی اس کو بند کیا ہوا ہے، اس وقت سے جب تک یہ کفر کی یا باطل کی یا غلط جو لوگ اپنے زور سے طاقت سے یہ پوری دنیا پر قابض ہوتے رہے، وہ اس کو سٹاپ لگا، اس
को बंद कर दिया गया और फिर से वो अथाह गड्ढे में से निकलेगा और वो हैवान पूरी दुनिया पर अपनी चतुराई से, भ्रमशनासी से, चालाकी से, मकारी से, झूठ से, क्योंकि उसका बाप भी झूठ का सरदार है, उन सारी चीजों से ये पूरी दुनिया पर ये कब्जा करेगा और फिर हम ये देखते हैं कि किस तरह से ये सारा कुछ होगा। ये दूसरा जो वो झूठा नबी है जो उसके लिए राहें तैयार कर रहा है, जैसे मसीह के लिए एलिया राहें तैयार करता है, उसी तरह से ये झूठा नबी जो है उस एंटी क्राइस्ट के लिए रास्ता तैयार करेगा। इसीलिए वो फकीरों और फरीसियों ने उनसे पूछा कि क्या तू एलिया है या वो नबी है? तू एलिया है या वो नबी है? तो ये वो नबी जो है ये सब कुछ उस हैवान के लिए ये करेगा। लेकिन ये फिर हम वापस इस बात पर आते हैं कि मैंने आपसे ये एक बात की थी कि एंटी क्राइस्ट का और इस कस्बी का ये एक बड़ा गहरा रिश्ता है जो शुरू से चल रहा है और आखिर में इसके साथ क्या होने वाला है और क्या होगा। हम ये देखते हैं 16 आयत से, और वो क्या है कि और जो 10 सिंह तूने देखे वो और हैवान उस कस्बी से अदावत रखेंगे। किस कस्बी से अदावत रखेंगे? ये सारी उम्मतों से, ग्रोहों से, जिनके साथ इसने मुआहदा किया है, जिसके साथ इसने अमन और ये सारी चीजों के से, ये अपनी चापलूसी से, इन सारी चीजों से अपने आप को वो बादशाह बनवाया है। ये यहूदी कह रहे हैं कि आने वाला मसीहा है, क्रिश्चियन कह रहे हैं कि ये आने वाला मसीहा है, मुसलमान कह रहे हैं कि आने वाला मसीहा है। ये सब की सब कौमें जो इंतजार कर रही हैं, ये सब के सब उसी का इंतजार जो कर रहे हैं, वो ये जब मान लेंगे तो लिखा है कि फर्स्ट में उस हफ्ते के दरमियान में वो इन्हीं लोगों से वो क्या करेगा कि वादा खिलाफी करेगा। क्या करेगा कि इन्हीं जिन्होंने उसको तस्लीम किया, करवाया है, उन्हीं लोगों को, उस पूरी दुनिया के लोगों को जो उस वक्त जब ये मुजस्मा, वो रिपोर्ट, वो बुत जो बोलता भी है, जो देखता भी है, जो सब कुछ चेहरे भी पहचानेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, वो क्या करेगा कि वो डिक्टेटर बन जाएगा। और क्या करेगा कि सबसे पहले, क्योंकि हैकल में क्या किया जाता है, कुर्बानियां दी जाती हैं, ज़िबे दिए जाते हैं, ये दायमी है, हमेशा ये चलते रहते हैं। तो सबसे पहले वो क्या काम करेगा कि वो इसको माकूफ करेगा, खत्म करेगा। तो जब खत्म करेगा तो वो लोग जिन्होंने इसके साथ वायदे किए हुए हैं वो क्या करेंगे कि कर तो कुछ नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी इसकी छाप ले ली होगी, वो चिप लगवा ली होगी, लेकिन फिर भी जो लोग उसको इसके खिलाफ होंगे उनको वो जबरदस्ती अपने कंट्रोल में लाने के लिए लिखा है कि और जो 10 सिंह तूने देखे और वो हैवान उस कस्बी से दावत रखी। किस कस्बी से? जिस कस्बी ने ये इसको बादशाह बनाया, जो कस्बी मिस्र से चली है और इसका अब खात्मा होने वाला है, उससे वो अदावत रखेगा और रखेंगे और उसे बेकस और नंगा कर देंगे। ये 10 बादशाह जो और वो हैवान इस कस्बी का क्या करेंगे? उसका गोश्त खा जाएंगे, उसको आग में जला डालेंगे, क्योंकि खुदा उनके दिलों में ये डालेगा कि वो उसी की राह पर चलें। और जब तक खुदा की बातें पूरी ना हो लें, वो मुतफिकुल राय होकर अपनी बादशाही उस हैवान को दे दें। और वो औरत जिसे तूने देखा वो बड़ा शहर है जो जमीन के बादशाहों पर हुकूमत करता है। ये पूरी दुनिया जो शहर बाबल है, जिसका वक्त नजदीक आ गया है, वो है यहीं पर जब इन दुखों में, मुसीबतों में और इनमें होगी। और फिर हम ये जानते हैं कि ये झूठा नबी भी, जैसा हम दानियाल में हमने पढ़ा है कि वो कदीम अल याम आएगा और उसको और उसके साथ उन 10 बादशाहों को और इस कस्बी को और झूठे नबी को
وہ جو ہے وہ باندھ دیں گے، آگ کی جھیل میں ڈال دیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ابھی یہ جھوٹا نبی اور وہ حیوان ڈالے جائیں گے، اژدہا بڑا سام جو 1000 سالہ بادشاہی میں باندھ دیا جائے گا تاگڑے میں، وہ ابھی ان کے ساتھ جھیل کی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ بات خود بھی سمجھیے، دوسروں کو بھی سمجھائیے، اس کلام کو خود بھی سنیے اور دوسروں کو بھی سنائیے، خود بھی برکت پائیں اور دوسروں کو بھی برکت دیں، اور ان چیزوں کو سمجھ لیں تاکہ آنے والے وقت میں ہم دھوکہ کھا کے ہم کہیں بھٹک نہ جائیں، ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں اور ہمیشہ کی زندگی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے برکت دے اور اس کلام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ یہ سب کچھ اس عظیم اور پیارے نام کے لیے، اس کے جلال کے لیے ہو، اور لوگ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، کیونکہ ہم نے اس سے پیچھے پہلے وہ تمام باتیں جو اس کسبی میں ہیں، وہ نشانات، وہ بت اور وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور آج ہم نے اینٹی کرائسٹ اور اس جھوٹے نبی کے بارے میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ جس طرح سے مسیح یسوع خداوند کو خدا باپ سے اختیار ملا ہے، اور ایلیا اور موسیٰ آ کر اس سب کو بحال کریں گے اور یہ سب کچھ ہوگا، اسی طرح سے شیطان اپنے ان لوگوں کے ساتھ، اس جھوٹے نبی کو اور اس ایوان کو اور ان کے ساتھ یہ مل کر اپنا یہ کام کرے گا۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اب اس پرانے سام کا، اس اژدہا کا تھوڑا سا وقت ہے، لیکن آپ اور میں ان باتوں کو سمجھیں اور خداوند مسیح یسوع کے پیچھے ہو لیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔